السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، موجودہ دور میں بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور مذہبی نظام کا جو شرازہ بکھرا ہوا ہے، اس کے چند اہم اسباب پر میں آپ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے انقلاب اسلامی ایران کے ایک بہت نمایاں شخصیت جو اس دور میں بڑی ریولوشنری رہیں، بڑے انٹلیکچوئلز میں سے ہیں، جنہوں نے افکار، نظریات اپنے انقلاب اسلامی ایران میں پیش کیے اور اس میں تعاون کیا، جن کا نام ہے جناب علی شریعتی مزینانی صاحب۔ بڑی عظیم انقلابی شخصیت گزری ہیں ایران کی 1930s اور 80s کے بیچ کی، جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے، اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ یہ حضرات بھی بڑے معاون ثابت ہوئے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے میں ایران کو۔ اور اسلام جب ایران کے اندر انقلاب آیا ہے اسلام کا، یہی وہ لوگ تھے جن کے معاونت سے، جن کے تعاون سے، جن کی مدد سے، جن کے نظریات اور روشن خیالات سے ایران آج جو حیثیت رکھتا ہے، ایران جو جس قدر مضبوط اور بلند و بالا اسلامی نظام رکھتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایسے ہی حضرات ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، علی شریعتی مزینانی صاحب۔ ان کے چند اقوال پیش کرنے لگا ہوں ہمارے بگڑے ہوئے نظام کے حوالے سے۔ یہ بہت ضروری اور اہم گفتگو ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ ان کی کتاب اسلام شناسی وغیرہ میں یہ سب گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، آپ لوگ بھی ان کے حوالے سے پڑھیں۔ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے 3 پہلو تھے۔ ایک دینی پہلو تھا، یعنی وہ عبادت گاہ تھی۔ ایک تعلیمی پہلو تھا، یعنی وہ مدرسہ جامعہ تھا۔ ایک سیاسی پہلو تھا، یعنی وہ پارلیمنٹ تھا، اور ہر شہری اس کا رکن ہوا کرتا تھا۔ اب مسجد ایک شاندار محل تو بن گئی ہے، لیکن ان پہلوؤں سے خالی ہو چکی ہے۔ لکھتے ہیں، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ گلی میں چلتے ہوئے خدا کو یاد کروں، بجائے اس کے کہ مسجد میں بیٹھ کر جوتوں کے بارے میں سوچتا رہوں۔ مسلمانوں کے درمیان جنگ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی عقیدے کے لیے ہے، بلکہ یہ ریاستوں کے مفادات کی جنگ ہے، جس کا شکار عام سنی اور شیعہ لوگ بنتے رہے ہیں۔ مذہب کے تاجروں یعنی مولویوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک دن آئے گا جب لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ اس انقلاب میں مذہب خود متاثر ہو جائے گا۔ اگر لوگ انقلاب سے پہلے باشعور اور مہذب نہ ہوں تو پھر انقلاب چھن جانے پر کسی کو الزام نہ دیں۔ اگر کسی انقلاب کو برباد کرنا ہو تو اسے فرقہ وارانہ یا مذہبی رنگ دے دو، وہ خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن کو دوبارہ قبروں سے اور تعزیتوں سے نکال کر زندگی کی طرف لانا ہوگا، اور اسے زندوں کے لیے پڑھنا ہوگا، نہ کہ مردوں کے لیے۔ ہماری مشکل بطور مسلمان یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک اسلام کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے گھر میں، اس کی مثال دینے لگے ہیں جو ابھی بیان کیا انہوں نے، کہ جب تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی تمہیں نماز اور دعا کی طرف بلائے تو جان لو کہ یہ غداری کی آواز ہے، کیونکہ آگ بجھانے کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جانا یہ استعمار ہے، چاہے وہ کتنا ہی مقدس عمل کیوں نہ ہو۔ یہاں استعمار سے مراد ذہنی غلامی ہے، یہاں استعمار سے مراد غفلت ہے، حقیقت سے منہ موڑنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں،
جب علماء اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور لوگوں کو سن کر دیں، سلا دیں، بے حس کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ فطری ہے کہ لوگ مذہب سے دور ہو جائیں اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کریں۔ استعمار اور خود استعمار میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا باہر سے آتا ہے اور دوسرا اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں استعمار اور خود استعمار کے معنی ہیں کولونائزیشن، ایکسٹرنل کولونائزیشن اور انٹرنل کولونائزیشن، یعنی معنی یہ ہیں کہ جو باہری طاقتیں، بیرونی قوتیں جب کسی ملک میں آ کے ان کے سماجی، سیاسی، مذہبی، ثقافتی نظام پر غلبہ کھا جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں برٹش حکومت ہندوستان میں رہی، اسے کالونی بنایا ہندوستان کو، تو اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل کولونائزیشن۔ یہاں قومیں غلام ہو جاتی ہیں بلا اختیار۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہے خود استعمار، انٹرنل کولونائزیشن، یعنی انسان جب ذہنی غلام ہو، خود سے اندھی تقلید کرتا ہو، بے حس ہو جائے اور عقل و خرد سے غافل ہو جائے، تو یہ انٹرنل کولونائزیشن جو ہے، خود استعمار جو ہے، ایکسٹرنل کولونائزیشن یعنی استعمار سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ پہلے والا جو ہے باہر سے آتا ہے اور دوسرا والا خود اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، لوگ تم سے تمہاری صاف گوئی کی وجہ سے نفرت کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تم سے تمہاری منافقت کی وجہ سے محبت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ تم میری رائے سے اتفاق کرو، کافی ہے کہ تم سمجھ لو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہاری سوچ کے بیدار ہونے سے ڈرتے ہیں، تمہارے جسم کے طاقتور ہونے سے نہیں۔ بات ایک ایسے معاشرے کی ہے جس کا آدھا حصہ سویا ہوا ہے، بے حس ہے اور مسحور ہے۔ مسحور سے مراد سحر چڑھ گیا ہے، جس پہ جادو ہو گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے، اور اس کا بیدار حصہ فرار ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سونے والے کو جگائیں اور بھاگنے والے کو واپس لا کھڑا کریں۔ میرا پڑوسی کل بھوک سے مر گیا اور اس کی تعزیت میں لوگوں نے بھیڑیں ذبح کر دی۔ وہ عورت جو 1 سال تک جہیز، سودے بازی، زیورات اور شادی کی شان و شوکت کا ذکر کرتی رہی، وہ در حقیقت مکمل طور پر غلام ہے۔ یہاں غلامی سے مراد جو سماج کی رسم بندیاں ہیں، اسی کو اس کے تفاخر میں، اس کے دکھاوے میں یہ عورت ایک ذہنی غلام کا شکار ہے کہ یہ بس اسی رسم بندی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں علی شریعتی مزینانی صاحب، اور یہ ہمارے اس دور کے صحیح اسباب ہیں جس نے ہمیں تباہ اور برباد کر رکھا ہے، اور اس طرف ہمارا رجحان، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ نہیں جاتا ہے، ہماری فکر نہیں جاتی۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن کی طرف ہماری سوچ، جس طرف ہماری فکر جانی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔